اور دوسری طرف بارش کے لیے وہاں ایک اندر دیو ہے، وہاں زندگی اور موت کے لیے شیو ہے، وہاں عقل اور وزڈم کے لیے برہم دیو ہے، اور اس طرح کی دیوی کالی دیوی ہے، اور دولت کی دیوی وہ ہے کیا کہتے ہیں لکشمی ہے، اور پھر سر سنگیت کی دیوی سرسوتی ہے. تو میں نے کہا یار مائنڈ مانتا نہیں ہے اس بات کو. کافی گائیڈنس مجھے مفتی طارق مسعود صاحب سے ملی، بہت بہت بہت. کیا بات مجھے زبردست، سیلیوٹ ٹو طارق مسعود صاحب، زبردست. جی میں نے ہندوازم کی بھی بکس پڑھی ہیں، میں نے بائبل کو پڑھا ہے، اور وہ اسٹڈی میں نے کیوں کی تھی، میں نے کانٹرڈکٹ اسٹڈی کے قرآن کیا کہہ رہا ہے اور یہ بکس کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد سر دعا شروع ہوئی ہے، یا غوث پاک ہمیں یہ چیز عطا کر. اچھا، میں نے اپنے دوست کو کہا یار یہ ہے، میں کہ یہ تو میں چھوڑ کر آیا ہوں، مانگنا اس سے ہے، مجھے یہ کیا گپ ہے. میں کہ سوری، میں یہ نہیں مان سکتا. میں اس سے پہلے ایک بڑے ہائی فائی ادارے میں کام کر رہا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، نہ اس شخص کا نام لینا چاہتا ہوں. وہ آفیسر تھا میرا، وہ مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ یار تم نے کتے کی طرح داڑھی رکھی. تو سر یہ داڑھی کتے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ آپ سوچیں، یہ داڑھی تو 1,24,000 انبیاء کرام نے رکھی ہے، اور میں نے تو داڑھی اس وقت رکھی تھی جب میں دین میں بھی نہیں تھا. میں نے سیرت النبی پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی رکھی. جیسے گکھڑ ذات ہے، جیسے کھوکھر میں کھوکھر ایک ذات ہے، چنگڑ ایک ذات ہوتی، ٹھیک ہے، مسلی ایک ذات ہوتی، ٹھیک ہے. بالکل سناؤ. یہ لفظ گالیاں کیوں بنے، یہ گالیاں کیوں بن گئے یار؟ وہ اس مٹی کے نہیں بنے ہوئے. میرا بڑا قریبی دوست ہے، میرے سے ایک دفعہ جھگڑ پڑا، یہ کیا فضول بات، میں نہیں مانتا ہوں. میں کہا ہم میں ایگزسٹ کرتی ہے یہ چیز، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے ان لوگوں کو شودر نہیں مان لیا. لیکن جب میں نے ان کو اسٹڈی کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر مجھے ان سے بہترین کوئی نہیں لگا، ان سے بہترین کوئی بھی نہیں ملا. میں نے بہت لوگوں کو اسٹڈی کیا ہے، میں نے بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسٹڈی کیا ہے، میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اسٹڈی کیا ہے، میں نے توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسٹڈی کیا ہوا ہے، حضرت ابراہیم کیا ہوا ہے، سب کو اسٹڈی کیا ہوا ہے. لیکن سر کوئی پرسنالٹی اس طرح میں جیسے اٹھوں تو مجھے سامنے، بالکل اپنے سامنے زیارت نصیب ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے. انہوں نے میرا نام لیا یا احمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر فیلوز، ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. جہاد اکبر کہا جاتا ہے جب انسان اپنے خلاف ایک جنگ کرے. میرے خیال میں وہ جنگ جو پاکستان انڈیا نے وہاں حاز پہ لڑی، وہ اتنی بڑی جنگ نہیں ہے. جب آپ جنگ اپنے بلیفز کے خلاف کرتے ہو، جب آپ یہ سوچتے ہو کہ یار there is a possibility that I could be wrong، جو کچھ میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں وہ غلط ہو سکتا ہے، جو میں نے پاک اسٹڈی میں پڑھا، جو اسلامیات میں پڑھا، جو زمانے نے مجھے سکھایا، وہ دین دھرم جو میرا باپ فالو کرتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. اس چیز کی طرف آنا، اس کے لیے بہت دل جگر گردے کی بات ہوتی ہے. میرے ساتھ اس وقت جو بھائی موجود ہیں ان کا نام پہلے امیت کمار تھا if I'm not wrong، اور انہوں نے اپنے خلاف ایک جنگ کی اور امیت سے احمد بنے. احمد کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. احمد، کتنا مشکل ہے ایک ہندو ہو کے مسلم ہونا، اپنے خلاف جنگ کرنا، کتنا مشکل تھا؟ فہد بھائی یہ تو میں نے مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام یہی ہے جو میں نے کیا ہے. بہت بہت سارے نقصانات دیکھیں، بہت کچھ گیا ہے، بہت بہت عزیز ترین لوگ گئے. کافی ایسی چیزیں جن کے بارے میں اگر میں بات کروں گا تو شاید میں رو پڑوں، لیکن بڑا مشکل کام ہے. نہیں، کیا سب سے بڑی ہارڈ شپ کیا آپ کو فیل ہوئی، بتاؤ آپ. سب سے بڑی جو ہارڈ شپ مجھے فیل ہوئی ہے کہ میری وائف جو میری ساتھی تھی گئی، جس سے میں بہت پیار کرتا تھا، وہ چلی گئی. سارے رشتہ دار چلے گئے، جائیداد ختم ہو گئی، اور بالکل سب لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا. بالکل کوئی آگے پیچھے نہیں تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو میری پچھلی برادری تھی انہوں نے تو مجھے چھوڑنا تھا، جو نیکسٹ کمیونٹی ہے، جو مسلم کمیونٹی ہے، وہ بھی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی. اللہ اکبر. جو نیکسٹ اللہ مسلم معاف کر. کمیونٹی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی. موسٹلی لوگوں کا
جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ نیو مسلم گھٹیا لوگ ہیں. مطلب یہ بات مجھے فیس ٹو فیس کہی گئی ہے کہ نئے مسلمان تو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں, ان کو کون بیٹی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو ہو جی بڑا ہی اسٹارٹ ہی بڑا ہمارا ٹریجک قسم کا ہوا. آپ ان سے پیار کرتے تھے نہیں, مجھے تو لگتا ہے آپ ان سے ابھی تک پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی بالکل. اور میری یہ دعا ہے, اگر وہ ہماری بہن ہمیں سن رہی ہے تو ایک دفعہ دل اپنا صاف کر کے نا کوشش کریں, آپ بھی اسلام کو پڑھنے کی کوشش کریں. اس میں نیگیٹیوٹی نکالنے کی نیت سے پڑھیں آپ, ٹھیک ہے, مگر ایک دفعہ نا پڑھیں صحیح. آپ کو بالکل انشاءاللہ العزیز بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی, بہت سی ایسے مسنگ لنک ملیں گے جو آپ کو ہندوازم کے اندر نہیں ملتے. مجھے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ کوئی غزوہ تھا, مجھے ایگزیکٹ غزوہ نہیں یاد وہ کون سا, جس کے بعد مال غنیمت کی تقسیم تھی تو وہ مدینہ والوں سے زیادہ مکہ والوں کو نبی پاک نے دے دی. تو مدینہ والوں کو تحفظات ہوئے کہ آپ نے اپنی برادری کو زیادہ سوچا ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اپنے نبی کو لے جاؤ, تم اپنے اللہ کو لے جاؤ, یہ زیادہ تمہیں قبول نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہمیں یہی زیادہ قبول ہے. تو احمد بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے بھی وہی فیصلہ کیا, وہی اسی چیز پہ آپ نے اکتفا کیا جو مدینہ والوں نے کیا تھا کہ بھائی اسلام کے لیے, نبی پاک کے لیے ہر چیز قربان ہے. اور یہ آپ کی نا بہت لمبی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ العزیز مستقبل دور میں یا قریب میں بعد از مرگ آپ کو 10 ٹائمز ہوگے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے ساتھ آپ کو یہ چیز واپس ریٹرن ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. تو یہ مجھے بتاؤ کہ بچپن سے ہی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہونا شروع ہوا ہندوازم پہ؟ کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم ہوا نہیں کرتا. تو کیسے ہوا حادثہ؟ بچپن سے تو میں اپنے گھر کے اندر مطلب جو بھی ہندوانہ عبادات ہیں ان کو دیکھتا تھا, جو بھی ان کی پریکٹسز ہیں ان کو دیکھتا تھا, لیکن وہ میرا دل ان کو مانتا نہیں تھا کرنے کے لیے. چھوٹا تھا میں کافی. پھر جب ہوئی تو میرا سبجیکٹ تھا اسلامیات پہ میں نے جو فرسٹ سورت ہے سورہ اخلاص اس کو مطلب یاد کیا نا, لرن بائی ہارٹ. تو وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو ہندوازم میں بہت سارے گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں. دیر آر آلموسٹ 33 کروڑ گاڈز اینڈ گاڈیسز. And these 33 crore gods and goddesses controls different functions. اچھا. تو جب میں نے پڑھی اس کا ترجمہ پڑھا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا, کوئی اس جیسا ہے نہیں. تو میں کہا یار یہ تو ایک اللہ جو ہے یہ سارے فنکشنز کو کنٹرول کر رہا ہے, اور دوسری طرف بارش کے لیے وہاں ایک اندر دیو ہے, وہاں زندگی اور موت کے لیے شیو ہے, وہاں عقل اور وزڈم کے لیے برہم دیو ہے, اور اس طرح کی دیوی کالی دیوی ہے, اور دولت کی دیوی وہ ہے کیا کہتے ہیں لکشمی ہے, اور پھر سر سنگیت کی دیوی سرسوتی ہے. تو میں نے کہا یار مائنڈ مانتا نہیں ہے اس بات کو. آؤٹ سورس کیے ہوئے اختیارات وہاں پہ ہے نا. اللہ مطلب مجھے زندگی مانگنی ہے تو مجھے وہاں کیا شیو کے پاس جانا پڑے گا, تو پھر وہاں سے گھوم کے آؤں گا, سرسوتی کے پاس بیٹھوں گا, اس سے اچھی آواز لوں گا. میں کہ یار یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اپنے گھر میں کافی سارے مطلب ہمارے آئیڈلس پڑے ہوئے تھے. تو آئی آسکڈ فرام مائی فادر کہ بھائی یہ ان میں اللہ کون ہے. میرا تو وہی 6ٹھی 7ویں کلاس والے بچے کا دماغ تھا. تو انہوں نے اچھا مجھے تھپڑ مار, یار یہ کیسا کوشچن کر رہے, ان میں کہاں اللہ. اچھا. تو میں کہ پھر تم مانتے کیوں؟ ہاں اللہ نہیں ہے تو تم مجھے تو بتاؤ ان میں اللہ کون ہے, مجھے اس کی عبادت کرنی ہے. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایک اکیلا ہوں اور میں سارے کام کر سکتا ہوں. تو خیر تھپڑ کھا لیا میں نے. پھر نیکسٹ ڈے میں گیا, میرے ٹیچر
الرحمان قریشی صاحب اللہ انہیں حیات رکھے, ابھی اسلام آمین. آباد ورسٹی پروفیسر ہیں. ان سے میں نے یہ کویشچن کیا کہ مجھے جو کل پڑھایا ہے وہ غلط ہے, کیونکہ میں نے اس بات اچھا. پہ تھپڑ کھایا. انہوں نے کہا کہ تم نے جو صحیح سوال ہے وہ غلط جگہ پوچھ لیا. ہاں صحیح. تو کہتے تم کیا چاہ کیا رہی ہو, مطلب کیا ڈھونڈنا چاہتے ہو. تو میں کہ سر میں یہ آپ نے پڑھایا نا احد, اس احد کو ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے اس سے یہ چاہیے, میں اس سے مانگنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ کہتا ہے میں سب دے سکتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ یار ایسا ہے کہ میں تم ریسیس میں نا 5-10 منٹ کے لیے میرے پاس آ جایا کرو, تو میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بریف کرنا شروع کیا. کرتے کرتے وقت گزر گیا, میں 10th میں پہنچ گیا, کلاس 10th میں اپنی میٹرک میں. اب میٹرک میں پہنچوں تو سر میں اسلامیات میں صحیح پہلوان بن گیا تھا. اچھا, میرے تو لوگوں کو کبھی یہ نہیں ہوا کہ یہ ہندو ہم سے زیادہ اسلامیات جانتا ہے, اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی کبھی؟ فرینڈز انشاءاللہ وہ بھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے, سارے دیکھیں گے ضرور. اچھا. وہ مجھ سے سر میری میٹرک کے پیپر پہ آیتوں کے ترجمے پوچھ رہے ہوتے تھے, یار وہ فلانی آیت کا ترجمہ بتا, یار اس حدیث کا ترجمہ بتا. جو سپرینٹ تھا ہماری میٹرک میں, وہ کہتا ہے یار یہ تم اس سے پوچھ رہے ہو, اس کو تم سے پوچھنا چاہیے. پھر آگے لائف کالج یونیورسٹی میں مصروف ہو گئی. MBA کر لیا میں نے یہاں سے پشاور IM سائنسز سے. پھر میں وہاں چلا گیا کراچی میں کچھ, بس وہی کراچی کی لائف آپ کو پتہ بڑی ٹف ہے, تیز لائف ہے. تو اس میں مجھے سر موقع ملا جو ہے قرآن کو اسٹڈی کرنے کا, اچھا. ترجمہ, تفسیر, فقہ, اجتہاد. کوئی استاد تھا آپ کا, کوئی استاد تھا یا خود سے ہی پڑھا سارا؟ سر کافی کچھ خود سے پڑھا, اور کافی گائیڈنس مجھے مفتی طارق مسعود صاحب سے ملی. بہت ماشاء بہت اللہ, بہت کیا بات ہے. مجھے اگر زبردست, سیلیوٹ ٹو طارق مسعود صاحب, زبردست. جی سر. ان کے مطلب میں دیکھتا رہتا ہوں لوگ ان کی میمز بنا رہے ہیں کہ سر ان کے بڑے بہت بڑے کام ہیں. میرے جیسے پتنی ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ راہ راست پہ وہ لے کر آئے ہیں. وہ میں یہ نہیں ہے کہ میں ان کو کوئی پولیٹیکلی یا مورلی ڈیفینڈ کر رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں, ٹھیک ہے. لیکن مفتی صاحب کی گائیڈنس اور اسلامک اسٹڈیز, انہوں نے میرے کانسیپٹس کو بدلا ہے. مجھے وہ کویشچنس کے جواب ملے ہیں جو میں بچپن سے ڈھونڈتا رہا ہوں. واہ, اور کیا بات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے سر, میں نے ہندوازم کی بھی بکس پڑھی ہیں, میں نے بائبل کو پڑھا ہے. بائبل جو ہے وہ کیونکہ اس میں اچھا. توریت ہے, سام, جی, اور بائبل ہے, لوک, بائبل آف لوک ہے, بائبل آف میتھیوز ہے, بائبل آف جان ہے, بائبل آف مارک ہے, اور پھر اس کے مطلب جو بائبل پوری ہے اس کو بھی جی بڑا جی. اچھا اسٹڈی. اور وہ اسٹڈی میں نے کیوں کی تھی, میں نے کانٹرڈکٹری اسٹڈی کی تھی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور یہ بکس کیا کہہ رہی ہیں. تب سے نکل کے آیا ہوں تو دین آئی فاؤنڈ کہ نہیں یار, قرآن تو بہت افضل ہے. قرآن آپ کو بہت زیادہ کلیئرنس دے چیزوں کے بارے میں, اور وہ سچ ہوتی ہیں. جی. اگر میں ہندوازم کی بات, ہندوازم میں جو ہے وہ متھ بہت ہے, کہانیاں اچھا. بہت ہے. ہیو یو ایور سین اے منکی فلائنگ؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, بالکل کبھی بھی نہیں دیکھا. بٹ پتہ کیا ہیو بات یو ہے, مجھے انڈین بھی بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, تو موٹیو کبھی یہ نہیں ہوتا کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا جائے. جو اس طرح کی جو سپر نیچرل چیزیں ہیں یہ اسلام میں بھی آپ کو مل جاتی, ٹھیک ہے. اب ہمیں کوئی کہے کہ مسیح علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا تو کسی نے زندہ کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو کون سا انسان براق پہ بیٹھ کے آسمانوں پہ گیا, تو ہمیں بھی کوئی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے. تو میں کہوں گا بیٹر ان چیزوں کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے. میں آپ کو ایک سمپل سی چیز بتاتا ہوں. ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع کر لیتے ہیں. جی نبی تھے, ٹھیک جی. ہے. پھر اللہ نے ان کے بھائی کو بھی جو ہے ان کے ساتھ جوڑ دیا. ہارون, جی, ہارون جی, علیہ السلام. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچے بھی پیدا ہوئے اور ان کی نسل بھی بڑھی. میرے ایک ہندو کزن نے مجھ سے کویشچن کیا تھا
کہ تمہارا جو اسلام ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ مت ہے. کہ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, تم لوگوں کے یہاں ایک دیوتا کو کی پوجا کی جاتی ہے, اسے کہا جاتا ہے گنیش, ٹھیک ہے. میں سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کی نہیں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اسے کہا جاتا ہے گنیش, جس کا آدھا جو دھڑ ہے وہ آدمی کا ہے اور سر جو ہے وہ ہاتھی کا ہے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہو کہ یہ ہمارے مطلب یہ لوگ ہمیں یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے انبیاء کرام ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے, ان کے بچے پیدا ہوئے, ان بچوں کے بچے پیدا ہوئے, ان بچوں کے ان کے بھی بچے پیدا ہوئے. تو یہ جو ایک شخص ہے جس کا سر ہاتھی کا ہے اور دھڑ انسان کا ہے, یہ ری جنریٹ کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. یہ بھی اگر آپ کے حساب سے نبی ہے تو پھر نبی جنریٹ کرنا چاہیے تھا, اور پھر اس طرح ٹھیک ہے. بہت سارے میں آدھے سر ہاتھی اور آدھے دھڑ انسان کے ہونے چاہیے تھے. میں نے یہ دیکھا, مطلب آئی تھنک کہ کافی ہندوز بھی اس بات کو سنے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہندوازم ہے وہ موسٹ پروبلی 99.9% متس پر قائم ہے. اچھا. اسٹوریز بہت زیادہ ہے. سر میں کہتا ہوں کہ اگر غزوہ بدر ہوئی, اس میں ٹھیک ہے. 313 لوگ, 1000 لوگ تھے, ٹھیک ہے, اس طرح تھا سسٹم. میں خود عمرہ کر کے آیا ہوں, میں خود غزوہ بدر کا میدان دیکھ کر آیا ہوں, میں وہاں مسجد عریش دیکھ کر آیا ہوں جہاں پہ ماشاء رسول اللہ, اللہ صلی ماشاء اللہ. اللہ خیمہ لگا ہوا تھا. تو سر یہ سب پروفز وہاں پہ موجود ہیں کہ یہاں پہ یہ سب ٹھیک ہوا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں جو اگر آپ آ جاتے ہیں, مہا بھارت کا کوئی پروف نہیں ہے. نہیں ہے نا, کروکشیتر کی مٹی آج بھی لال ہے, ایسی بات تو نہیں ٹھیک ہے. میں سر اس بات کو کروکشیتر نہیں میں مان. ہوئی تھی نا. میں اگر آپ کہتے ہیں سر, ایک کوشچن ہے سر سمپل سی نا. ابھی پچھلے اچھا. دنوں میری انسٹاگرام پہ اس پہ میرے اچھے خاصے فالوورز ہیں, تو ٹھیک ہے. کسی نے لکھا کہ ہو از دا بیسٹ پرسنالٹی ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں نے اس کمنٹ میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم. the best personality in the world. میرے کمنٹ ٹھیک ہے. پہ ہی کسی نے لکھا شری کرشن جی, ٹھیک ہے. تو شری کرشن جی لکھ دیا, مطلب وہ میرے بات کو کانٹراڈکٹ کر رہا تھا. obviously مجھے انڈیا میں بہت لوگ دیکھتے ہیں, میرے ٹھیک ہے. انسٹاگرام کو بہت لوگ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کمنٹ میں لکھا, میں نے کہا دیکھو بھائی, شری کرشن جی جو تھے, میں آپ کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, وہ مکھن چوری کر کے کھاتے. صحیح ہے. ہاں جی, وہ پھر وہ جاتے تھے, عورتیں نہاری ہوتی تھیں, ان کو دیکھتے تھے. لکھا ہوا ان کی گیتا میں لکھا ہوا. ہاں نہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ ان کے کپڑے بھی چرا کے لے کر آ جاتے تھے, ٹھیک ہے. پھر وہ ان کو صحیح پتھر کہا. مار مار. تو ساری سوشل برائیاں جو ہیں, یہ اگر کام میں کروں تو دنیا مجھے جوتے مارے گی. ساری سوشل برائیاں تو ان کے خود تھیں. تو ہاؤ ہی کین بی دا بیسٹ پرسنالٹی آف دا ورلڈ ٹھیک بات. having kind of these social immoralities in his self. ٹھیک ہے. یہ تو پھکی والا جواب ہے, یہ پھکی والا جو انجینئر مرزا صاحب دیتے ہیں, پھکی والا جواب, یہ وہ جواب ہے. زبردست. ابھی پچھلے ہی ابھی یہ کل پرسوں کی بات ہے, کسی نے لکھا کہ جی پتہ نہیں کون ہے, وہ اللہ عالم کوئی میرا رشتہ دار ہے کون ہے, اس نے میرے انسٹاگرام پہ لکھا کہ جی آپ لوگوں کی عید آ رہی ہے, ابھی آپ یہ بے زبان جانور کاٹیں گے اور یہ ہوگا اور وہ. میں کہا یار ہم تو بے زبان جانور کاٹیں گے. پھر میں نے اسے ایک پکچر شیئر کی کہ یہ جو بے زبان جانور آ رہے ہیں نا, یہ آپ ہی کا انڈیا اپنی ماتا کو ہمیں بیچ رہا ہے کہ کاٹو. موسٹلی تو وہیں سے آ رہا ہے نا جانور سر. صحیح. تو مطلب آپ لوگ کیسے لوگ ہو کہ آپ کہتے ہو گائے ہماری ماتا ہے, اور پھر گائے بھی بیچ دیتے ہو اپنی, پھر اس کا دودھ بھی بیچتے ہو. کوئی اپنی ماں کا دودھ تو نہیں بیچتا سر. صحیح بات. تو یہ سارے ڈس بلیفز جو ہیں, مطلب میں خود حیران ہوتا ہوں جب میں نے اسلام کو اسٹڈی کر لیا نا, تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ ان ڈس بلیفز پہ قائم کیسے ہیں. مطلب وہ کون سی طاقت ان ڈس بلیفز کے اوپر. آپ کی گائے ماتا کیسے ہو سکتی ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی ہے. مطلب نہیں میں بھی وہ آتا ٹھیک ہے. اور پھر میرا بھی منہ گائے کا ہوتا اور دھڑ جو ہے میرا انسان کا ہوتا.
میں میرا جو ہے نا ہندوازم کو لے کے میرا جو پرسپیکٹو ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ 100% کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے، دیکھو کوئی چیز ہو سکتا ہے، کچھ کہانی بھی ہو، بٹ مجھے ایسا لگتا ہے یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے، بعد میں ان کے اندر بہت زیادہ فیبریکیشن وغیرہ ایڈ کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں سرے سے کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی ہوں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں یہ بھی بات کہی گئی ہے احمد کہ ہمارے جو نبی پیغمبر جو خدا تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ تو 1 لاکھ سے زیادہ تھے. ٹھیک، تو ہم اس چیز سے بری امکان اس چیز کو نہیں کر سکتے کہ یہ رام، لکشمن، کرشنا اور یہ سب بھی شاید اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کوئی برگزیدہ لوگ ہوں. بعد میں لوگوں نے کوئی جھوٹ گڑ لیا ان کے اگینسٹ، تو وہ ایک ڈفرینٹ میٹر ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز کی پاسبلٹی کو ہمیں اوپن رکھنا چاہیے اور ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ سر مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے، بیکاز کسی نے آج تک کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. میں ایک اپنے جن دنوں میں دین میں نہیں تھا، میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا. ٹھیک ہے، میں مطلب برائے نام تو ایک نامنل ہندو تھا، لیکن میں ہندوازم کو نہیں مانتا تھا. میں اس ٹھیک کے ہے، گھر گیا ہوں، کہا چل کھانا کھاتے ہیں. کھانے میں اس نے وہ ساری کوئی مطلب میرے خیال سے جو پنیر ہے یہ بھی بڑی مہنگی چیز ہوتی ہے، چکن ہاں سے مہنگی پنیر صحیح ہے، صحیح ہے. اس کا بنا کے. اور یہ چیزیں میں کہ یار تو نے اتنی مہنگی چیزیں بنائی، چکن ہی پکا لیتا. وہ کہتا ہوں نہیں 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 بھائی، وہ دیکھ ادھر تصویر لگی ہوئی ایک مرغی کی، اور مرغی کے اوپر ایک فیمیل بیٹھی ہوئی ہے. کہتا ہے وہ یار اس کو ہم مانتے ہیں. تو میں کہ یار پہلے تو گائے ماتا تھی تمہاری، اب مرغی بھی ماتا ہو گئی ہے تمہاری. آپ سانپ کو مان رہے ہو، آپ گائے کو مان رہے ہو، آپ مرغیوں کو مان رہے ہو، آپ چوزے مان رہے ہو. وہ یار ان کے کریٹر کو مان لو نا. صحیح بات ہے، ہم یہ تو بالکل بلیو صحیح. کرتے ہیں کہ جب میں آئی فون پڑا ہوا ہے، اور وہ آئی فون جو ہے وہ اس کے اندر کیمرہ بھی اچھا ہے، اس کی اسکرین بھی اچھی ہے، فلانا ہے اور یہ اور وہ. لیکن ہم یہ بلیو نہیں کرتے کہ سارا خود بخود اکٹھا ہوا اور ایک آئی فون بن گیا. ہمارا بلیو ہے کہ ایپل کمپنی اس کو بناتی ہے، ایپل کمپنی کریٹر آف آئی فون. تو سر پھر ہم صحیح، بھی اسی طرح بنے نا. خود بخود تو آنکھیں نہیں لگ گئی، خود بخود گردے نہیں لگ گئے، دل نہیں لگ گیا، ہاتھ پاؤں نہیں لگ گئے. ہمارا بھی تو ایک کریٹر ہے، تو ہم اس صحیح کریٹر بات، کو کیوں نہیں صحیح بات ہے. بٹ کبھی آپ کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ یار ہندوازم نہیں ٹھیک تو چلو ایتھیسٹ بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے، ایگنوسٹک بن جائیں اور سوچیں کہ ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہو کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے، اور میں ڈھونڈتا ہی رہوں. یہ چیز کبھی آپ کے دماغ میں نہیں آئی؟ نہیں سر. جب میں نے دین سٹڈی کرنا شروع کیا تو مجھے وہ تمام کوشچنس کے سیٹسفیکٹری آنسر ملے جو میرے دل میں، ان کے ٹھیک سیٹسفیکٹری ہے، آنسرز ملے. ایک صورت ہے، ابھی وہ دماغ سے نکل گئی میرے. بتائیے سورہ شاید میں ہیلپ کر سکوں. وہ کیا ہے کیا ہے، اس میں آیت بولنے؟ وتواصوا بالصبر. ہاں یہ سورہ عصر کی بات کر رہے ہیں آپ. اس کا صرف سٹارٹ مجھے بتا دیجئے، مجھ سے دماغ سے نکل والعصر ان الانسان لفی خسر. خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ جو ہمارا دین ہے نا، یہ ہم سے صرف یہی تو 4 چیزیں مانگتا ہے. آپ دیکھیں قسم سے آپ کے آپ سے وہ کیا، اللہ آپ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ آپ کو سب سے پہلے کہہ رہا ہے جتنے بھی انسان ہو سب خسارے میں ہو. صحیح ٹھیک بات، ہے، لیکن وہ لوگ نہیں جو جو ایمان یہ لائے، 4 کام کریں. جنہوں نے صلاۃ پر قائم رہے، نماز پڑھتے رہے، ہاں، اللہ عمل صالح کیا. بالکل. پھر جنہوں نے صبر کیا، نماز پڑھ تواصب اپنے بالحق اور تواصب بالصبر، 2 چیز. ہاں ان پہ صبر کر لیا، اور پھر وہ حق پہ قائم رہے، وہ سچ کے اوپر صحیح، کھڑے رہے. یہ لوگ صحیح. خسارے میں نہیں. بس یہ 4 کوالٹیز ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اب اس چیز کو کمپیئر کرتے ہیں ہندوازم سے. میں سمپل سی بات کر رہا ہوں. آپ نماز ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں سر، اگر ابھی اذان ہو جائے، فرض کریں ظہر کی اذان ہو جائے، ہم پوڈ کاسٹ روکیں گے، آپ نے یہیں پہ ہی جائے نماز بچھا لینی ہے، آپ نے باوضو ہونا ہے اور نماز جی پڑھ لینی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سمپل، تھوڑا سمپل طریقہ. جب آپ مندر جاتے ہیں، یو ہیو ٹو بائی فروٹس. اچھا ٹھیک، تو 200 روپے کے تو فروٹ خریدو گے. ٹھیک ہے، مٹھائی خرید 100 200 کی، 200 روپے کی مٹھائی آ جائے گی.
ٹھیک ہے سر. پھول خریدو گے, ہار خریدو گے, کم سے کم صحیح ہے. 100 روپے کے گے. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد آپ تیل خریدو گے جو وہاں دیوں میں ڈالو گے. پھر آپ شاید تھوڑا سا سندور خریدو گے جو وہاں آپ کو لگانا ہے. ان سب کو جب آپ کمبائن کرتے ہو تو اٹ کمس آؤٹ آف 1000 روپیز, جو 1000 روپے آپ کو لگانے ہیں. اینڈ وداؤٹ دس یو کین ناٹ گو اینڈ پرے ان اے مندر. نہیں تو ہندوازم میں یہ نہیں ہے کہ ادھر بیٹھے بیٹھے میں ایشور سے کوئی دل میں بات کر سکوں, یہ کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا ہندوازم. سر میں نے تو آج تک نہیں سنا. میں نے تو یہ سنا کہ مندر جاؤ گے, تیل چڑھاؤ, ٹھیک ہے, سندور لگاؤ. ٹھیک ہے, ٹھیک. مطلب سوری ٹو سے, مطلب کھل کے ذرا میں بات کروں. کراچی کوئی میں ایک بات. مندر ہے, سولجر بازار میں ایک مندر ہے. اچھا, وہاں ان کا ایک دیوتا ہے ہنومان دیوتا, اس کا کوئی وہ 5000 سال پرانا مندر بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس مندر میں ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جاؤ گے وہاں تیل اس کو لگاؤ گے, سندور لگاؤ گے, اور آپ کی جو بھی منتیں مرادیں ہیں وہ پوری ہوں گی. ایکس وائی زیڈ جو ٹھیک بھی ہے, ہے سوچ. ٹھیک ہے. وہاں پنڈت صاحب ہیں کراچی کے مندر کے, وہ کسی ایک اسپیسیفک دن پہ بیٹھتے ہیں اینڈ دیر آر تھاؤزنڈز آف پیپل کمنگ فرام ڈفرنٹ ولیجز فرام انٹیریئر سندھ, اور وہ ان کو جو کوئی ان کی راشی ماشی اور جو بھی کنڈلی شنڈلی اور وہ سارا کچھ حل ول بتاتے ہیں, اور وہ بیٹھے رہتے ہیں غریب وہاں پوری رات وہ بیچارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. واٹ از دس سر, یہ کیا ہے؟ میرا دماغ نہیں مانتا سر. اچھا, اب یہاں پہ نا تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ مسلمانوں پہ بھی تھوڑی سی تنقید بڑی بنتی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں اچھا انڈینائزیشن آف اسلام بہت زیادہ ہوئی ہے. بالکل امت کہہ رہا ہوں احمد, بہت زیادہ انڈینائزیشن آف اسلام یہاں پہ ہوئی ہے. لوگوں کو بچہ لینا ہو تو شاہ دولہ کے مزار پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ منتیں مرادیں چلتی ہیں. اسی طرح سے آپ یہاں داتا دربار دیکھ لو تو آپ کو ہر طرف ایک طوفان جہالت نظر آئے گا. اندر ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل اور ملنگوں کی بڑی عزت ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, ایک وہ انہوں نے توپ, لال رنگ کی توپ پہنی ہوئی ہے, نیچے شلوار بھی کوئی نہیں, اور ملنگ ڈانس کیے جا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, چرسیں چل رہی ہیں. یہ چیز ہے, جگہ جگہ چندہ باکس بنے ہوئے ہیں, اتنا بڑا, اب آپ میرے ہاتھ نہیں دیکھ پا رہے, آئرن کلیڈ بڑے بڑے چندہ باکس بنے ہوئے ہیں. اور لٹرلی بالکل اٹس اے بزنس. جی جی اور یہاں جی پہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایک مکتبہ فکر ہے جو اس کو مانتا ہے. آلموسٹ سبھی لوگ اس کو کسی نہ کسی فارم میں ان چیزوں کو مانتے ہیں. دربار جانا برا نہیں ہے, مگر وہاں پہ بالکل when they have become a den of robbers or when these things have become franchises of businesses minting money, تو میرے خیال میں یہ چیز بھی بالکل اینالوگس ہے. وہ چیز جو آپ کہہ رہے ہو جو مندروں میں ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں درباروں میں ہونے لگ جاتی ہے. وہ انڈیا کے اندر کون سا مزار ہے بہت فیمس, کیا نام ہے؟ خواجہ حاجی غریب علی ہے. نواز. حاجی علی ہے, خواجہ غریب نواز, نظام الدین چشتی اور ہاں, ایک اور بھی ہے بہت زیادہ, بہت فیمس ہے. ایک اور بھی پتہ نہیں, جی جی. ذہن میں نہیں آ رہا میرے. اچھا اس سے اجمیر شریف کی جو ہے. ہاں اس سے ریلیٹڈ سا واقعہ ہاں سناتا ہوں. ہاں میں نیا ہے نا, تو میں ایک اسپیسیفکلی, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, ایسی جی کنٹروورسی ہے. میں ایک اسپیسیفک مکتب فکر کے ساتھ جڑا. ٹھیک ہے سر. اچھا ہم پشاور آ گئے, ان کا یہاں مرکز تھا قریب ہی گھر کے. انہوں نے کہا جی آپ آیا کریں یہاں پہ, اور وہ کراچی سے کسی نے مجھے ریفر کر دیا. میں چلا گیا وہاں, میں جاتا تھا, عشاء پڑھ لیتا تھا, کبھی مغرب پڑھ لی, عشاء پڑھ لی کٹھی وہاں پہ نا, مغرب و عشاء بھی پڑھ لی, بیٹھے گپ شپ لگائے ان کے علماء کرام میں. ایک دن انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں اجتماع ہوگا. اوکے, اچھا اب میں جو اجتماع پڑھا ہے وہ تو سر وہ رائیوڈ میں جو ہوتا ہے اجتماع, اس طرح کو بڑا ٹھیک ہے فیمس. ٹھیک ہے میں کہا ٹھیک اجتماع پہ, میں اجتماع پہ چلا گیا. اب اجتماع مسجد کے اندر تھا, مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہیں. پہلے اچھا ہمیں کھانا کھلایا, کوفتے ٹھیک ہے شوفتے اور سب چاول پلاؤ شلاؤ کھلایا. اس کے بعد جی عشاء کی نماز ہم نے پڑھی ہے. انہوں نے کہا جی اب اجتماع شروع ہو رہا ہے. اجتماع میں انہوں نے نعتیں وغیرہ پڑھی ہیں. نعتیں پڑھنے کے بعد وہ اللہ کا, یہ بھی ٹھیک ہے.
اس کے بعد سر دعا شروع ہوئی ہے، یا غوث پاک ہمیں یہ چیز عطا کر. اچھا، اب ٹھیک ہے، مکتبہ فکر کا میں نام نہیں لیا مگر پتہ ضرور چل گیا ہے مکتبہ فکر کون سا. ٹھیک ہے. کہ یا غوث پاک ہمیں یہ چیز عطا کر. میں نے اپنے اچھا، دوست کو کہا یار یہ غلط ہے، میں کہ یہ تو میں چھوڑ کر آیا ہوں. یہی تو غوث چھوڑ تو کر صرف ہیں، وہ کیا بات. العالمین ہے، مانگنا اس سے ہے. مجھے یہ کیا گپ ہے. میں کہ یہ تو غلط ہے، یہ تو شرک ہے. کہتے نہیں 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 نہیں، آپ کو اس نے مجھے لاجک کیا دیا. کہتا آپ کو اللہ تک جانے کے لیے سیڑھی چاہیے. کہ اللہ تک جانے کے لیے سیڑھی جو چاہیے تھی نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چاہیے تھی. جب یہ دین آیا نا تو اس دین نے انسان اور اللہ کے بیچ کی سیڑھیاں ختم کر دی ہیں. اللہ نے فرمایا ہے بس نماز کی 2 رکعت ادا کر کے مجھ سے کنیکٹ ہو جاؤ بس. نہ کہ سوری، میں یہ نہیں مان سکتا، میں اس میں نہیں ہوں، اور انشاءاللہ آج کے بعد کبھی یہاں نہیں آؤں گا. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں کبھی وہاں نہیں گیا ہوں سر، میں ملتا بھی نہیں ہوں. مطلب میں کسی سے کیوں مانگوں، میں اوہو، کسی قبر سے کیوں مانگوں، جو شخص مر گیا اس سے کیوں مانگوں. اللہ سے مانگوں نا، جو حاضر ناظر ہے، جو سنتا ہے ہر وقت ہے، میری شہرک سے نزدیک ہے. تو یہ صحیح ہے. چیزیں ہیں. آپ کو بھی یہ نہیں پتا، یہ شاید پہلی بار اس بات کو آپ کے پوڈ کاسٹ سے میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. میں کے پی کے میں رہتا ہوں سر. کے پی کے میں شادی کرنے کے لیے یو ہیو ٹو پے. اچھا، ہماری جو دین میں شادی ہے، دین میں شادی میں مہر ہے. آپ ہاں کو مہر مہر ادا تو ہے. کرنا ہے نا، 2 فرض اور ہاں 3 واجب ہیں. ہاں. یہاں پہ سر مہر ادا کرنا ہے. مہر ادا کرنے کے بعد آپ کو ایک سٹیمپ پیپر دیا جاتا ہے، اس پہ آپ لکھتے ہو 10 مرلے زمین دوں گا، 10 تولے سونا دوں گا. اچھا، مطلب انڈائریکٹلی لڑکی کو بیچا جاتا ہے. نہیں آپ سارے کے پی کے کی بات کر رہے ہیں یا میں نے یہاں ہر گاؤں میں ہر جگہ رشتے کی ٹرائی کی، شادی کی ٹرائی کی. سر پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نیو مسلم، آپ گھٹیا لوگ، آپ کو بیٹی نہیں دیں گے. اوکے، ہم گھٹیا ہیں. اگر آپ کو بیٹی لینی ہے تو آپ ہمیں گارنٹی کا ورڈ یوز ہوتا ہے یہاں پہ سر. اچھا گارنٹی دو گے کہ لکھ کے دو گے کہ آپ اس لڑکی کو 10 مرلے زمین دو گے، آپ اس لڑکی کو اتنا زیور دو گے، پھر آپ کی شادی ہوگی. سر یہ جو رسم ہے نا، یہ پیورلی راجپوتوں سے اڈیپٹڈ ہے. آپ ریسرچ کر لیں، راجپوت اپنی بیٹیوں کی شادی اسی طرح کرتے ہیں. آمنے سامنے بیٹھ کے زیور، زمین، یہ چیزیں طے کی جاتی ہیں. یہ بڑی شرم کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ میرا گمان غلط فرمائے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کے نکاح جائز بھی ہوتے ہوں گے. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز سر، یہ مطلب سود اتنا عام ہے. مطلب سود کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ سود دینے والا، لینے والا، اس میں ہیلپ کرنے والا، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے اللہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے جنگ کرتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، بالکل یہاں ٹھیک. سود اتنا. ٹھیک ہے. ونس میں ایک مسجد میں مؤذن تھا، میں اذان دیا کرتا تھا، اور میں نے اذان دی، نماز پڑھی ہم نے، میرے خیال سے مغرب کی. میں باہر نکلا ہوں، باہر نکل کے دیکھا کہ ایک عورت آدھے پردے میں کھڑی ہے اور 2 لوگ ایک 125 پہ کھڑے اس عورت کو گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ہمت اچھا، کر کے جا کے پوچھا ان کو کیوں گالی دے رہے ہو؟ تو کہتے جی انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں. میں نے کہا پیسے کس مد میں لیے ہیں، قرض لیا ہے یا سود لیا ہے؟ تو انہوں نے سر نیچے کر لیا. میں کہ سود کس نے دیا؟ کہتے وہ ہمارے خان صاحب نے دیا. میں نے کہا خان صاحب کہاں؟ کہتے وہ تبلیغ پہ گئے ہیں. استغفر اللہ، انا للہ انا الیہ سر راجعون. جو شخص سود کا تبلیغ کام والے کرتا سود خور. صحیح. ہے وہ جا کے بات کہے گا کہ سود حرام ہے. یہاں پہ سر نیو مسلمز کے لیے جب آپ کسی دفتر میں جاب کرتے ہو، یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، آپ کے کپ اور آپ کی پلیٹ الگ کر کے رکھی جاتی ہے. میں اس سے پہلے ایک بڑے ہائی فائی ادارے میں کام کر رہا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، نہ اس شخص کا نام لینا چاہتا ہوں. وہ آفیسر تھا میرا، وہ مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ یار تم نے کتے کی طرح داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو سر یہ داڑھی کو کتے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟
آپ سوچیں یہ داڑھی تو 1,24,000 انبیاء کرام نے رکھی ہے، اور میں نے تو داڑھی اس وقت رکھی تھی جب میں دین میں بھی نہیں تھا. میں نے سیرت النبی پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی رکھ لی. وہ مجھے کہہ رہے تم نے کتے کی طرح داڑھی رکھی. 3 وارننگز دی گئی ہیں سر اس داڑھی کو چھوٹا کرنے کے لیے. تو ہم سر کیا کس کہہ دین میں یہاں پہ بات، ہم کس دین میں یہاں زندہ رہ رہے ہیں؟ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی یہ لوگوں نے دین کو کتنا ہلکا لیا ہوا ہے، انتہائی ہلکا لیا ہوا ہے. توکل باللہ ختم ہو چکا ہے سر. توکل بالمال جو ہے وہ حد سے تجاوز کر گیا. ہمارے تمام فیصلے مال پر ہیں، ہماری شادیاں مال پر طے ہوتی ہیں، ہماری میتیں مال پہ طے ہوتی ہیں. میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی مر گیا اور وہ مرے ہوئے آدمی کی لاش ایمبولینس میں پڑی ہے اور اس کا بیٹا اسٹامپ پیپر پہ اس سے انگوٹھے لگوا رہے ہیں مری ہوئی لاش سے. سر یہ میں نے خود پرسنل ایکسپیرینس کیے ہیں. میں ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ان باتوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. دوسرا، تمام تر مسلمان جو بائی برتھ مسلم ہیں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں میں، ٹھیک ہے. دیٹ وی او یو گائز این اپولوجی، ہمبل اپولوجی، کہ یار ہم کیا کرتے ہیں. اور میں صرف یہ بات نہیں ہے احمد کہ نو مسلم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جو مسلم نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سب ہے. کوئی میں کہوں گا کہ کرسچنس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، کوئی ان کی پوچھنے نہیں جاتا ان کی بستیوں میں شادیاں کیسے ہو رہی ہیں، وہ کس حال میں رہ رہے ہیں. پنجاب کی سائڈ پہ تو ہندوز اتنے نہیں ہیں، بٹ سندھ کی سائڈ پہ بہت زیادہ ہیں. وہاں پہ بھی لوگ نہیں خیال کرتے کہ یار ان لوگوں کے کیا حالات ہیں، ان کے بھی کوئی دکھ ہیں کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں جس کو جتنا دبا سکتا ہے اتنا اس کو دباتا ہے. یہ جاہلیت کی ہی رسمیں ہیں اور ہندوانہ رسمیں ہی ہیں کہ ہم جو تھے نا بنے ہوئے ہندوازم میں جات پات، وہی ورن میرے خیال میں ہم مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اور صرف یہ بات یہاں تک نہیں ہے کہ نو مسلم کو اور نان مسلم کو، ایون ایک مسلم کو بھی حقیر سمجھتا ہے صرف اور صرف اس کی ذات کی بنیاد پہ. اب میں 2 ذاتیں بولوں گا، ٹھیک ہے، یہ ذاتیں ہیں، ٹھیک ہے. جیسے گکھڑ ذات ہے، جیسے کھوکھر، میں کھوکھر ایک ذات ہے، چنگڑ ایک ذات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مسلی ایک ذات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بالکل سناؤ. یہ لفظ گالیاں کیوں بنے؟ یہ گالیاں کیوں بن گئے یار؟ وہ اس مٹی کے نہیں بنے ہوئے. میرا بڑا قریبی دوست ہے، میرے سے ایک دفعہ جھگڑ پڑا، یہ کیا فضول بات، میں نہیں مانتا ہوں. میں کہا ہم میں ایگزسٹ کرتی ہے یہ چیز، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ان لوگوں کو شودر نہیں مان لیا، ان لوگوں میں رشتہ نہیں کرنا، ٹھیک. ارائی لوگ ارائیوں سے باہر رشتہ نہیں کرتے، ٹھیک. یوسف زئی باہر نہیں کرتے، ککے زئی باہر نہیں کرتے. یہ مسئلے ہمارے ہاں وہی ونس اگین انڈینائزیشن آف اسلام جو ہے نا وہ ہو گئی ہے. اور میں نے ریسنٹلی بڑا نا ڈیٹیل میں پڑھا احمد زمانہ جاہلیت کے دور کو، اور کتاب بھی رضا اسلن کی کتاب تھی، انگلش کتاب تھی. مجھے اتنا پتا چلا کہ جاہلیت کے دور کو ہم جو جاہلیت کہتے رہتے ہیں نا، وہ اتنا بھی جاہلیت والا نہیں تھا. یقین کرو جو جہالت اس وقت پاکستانی معاشرے میں وہ ساری ایگزسٹ کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے جاہلیت کے دور میں 100%. میں ایک چیز آپ کو ایڈ کرتا ہوں سر. میں نے علامہ ابراہیم یوسف صاحب ہیں، بہت ضعیف تھے اور کافی ان کا بائبل اور توریت پہ بھی بڑی کمانڈ تھی ان کی میں نے بک پڑھی جاہلیت، ٹھیک ہے. وہ ایکچوئل جو اسکیچ تھا جاہلیت کا وہ انہوں نے اس میں بتایا تھا. میں نے یہ پڑھا تھا کہ قریش میں جب ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں شادی کی جاتی تھی تو سر لڑکی کے عوض سونا لیا جاتا تھا، لڑکی کے عوض سونا لیا جاتا تھا، سونا دیا ٹھیک ہے. جاتا تھا.
باقاعدہ ایک یہاں سے پورا قبیلہ جاتا تھا بارات کے کانسیپٹ میں نا، اور اس لڑکی کو پھر وہاں سے کرانا، اور پھر لڑکی کے عوض سونا لیا جاتا تھا، اور وہ جو لڑکی والے ہیں وہ بڑا کچھ دیتے بھی تھے لڑکی کو. یہ اس وقت تھا. اس وقت میں نکاح کرنا بہت مشکل کام تھا. جب دین آیا ہے، جب اللہ نے دین پھیلایا ہے، تو اللہ نے دین میں نکاح کو آسان بنایا ہے، اور اللہ نے دین میں زنا کو حرام قرار دیا. اور اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر کا دور آیا، حضرت عثمان کا دور آیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا. سر زنا کرنا انتہائی مشکل کام تھا. اب سر ہے کہ وہی زمانہ پر آ گیا ہے، نکاح کرنا انتہائی مشکل کام ہو گیا. آپ کے پاس 50 لاکھ روپے ہوں، آپ اپنی جی بالکل 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 بالکل. ڈیمانڈز اتنی ہے سر. بیٹی کی شادی کریں گے، داماد کو گاڑی بھی دینی ہے، آپ کو داماد کو جائیداد میں حصہ بھی دینا ہے، آپ کو فلانی چیز اے سی دینی ہے، یہ دینا ہے، وہ دینا ہے. پھر اس کے بعد سر کھانے دینے، 4 قسم کے تو آپ کھانے دے رہے ہیں. وہ ڈھولکی پہ کھانا دے رہے ہیں، مہندی مائیوں میں کھانا دے رہے ہیں، پھر نکاح کر رہے ہیں اس دن کھانا دے رہے ہیں، پھر ولیمہ دے رہے ہیں. اور پھر سر اس کے اندر مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پھر اس کے اندر ایک ریس لگ گئی ہے اس کی کہ کون کس سے اچھا کھانا دیتا ہے. وہ عورتوں میں آج کل بڑا یہ چلتا ہے. میری بہن نے شادی کی، اس نے تو 17 ڈشیں دی ہیں، ہم 56 ڈشیں دیں گے. سر نکاح کرنا انتہائی ہے، اور زنا کرنا آپ کو خود پتہ ہے، آپ لاہور میں رہتے ہیں، میں پشاور میں کراچی میں رہا ہوں. زنا کرنا انتہائی آسان کام ہے. ہمیں شادی ہمیں بینگ اے مسلم نکاح کو پروموٹ کرنا ہے. سر دوسری شادی تو ایسے جیسے پتہ نہیں آپ نے گالی دے دی ہے اپنی بیوی کو یا آپ کے سسرال. بھائی آپ افورڈ کر سکتے ہو، کرو نا دوسری شادی. مت کرو کسی ینگ لڑکی سے، کسی بیوہ کو سہارا دو، کسی لاوارث، کسی معذور سے کرو، کسی کا مسئلہ حل کرو نا یار تم. ٹھیک ہے، ہم نے اسلامی روایات ختم کر کے رکھ دی ہیں. آپ اگر کمپیئر کریں نا دنیا کے اندر، ایون پاکستان کے اندر کمپیئر کر لیں، آپ گوگل کر لیں، آپ دیکھ لیں سر کتنی ساری طلاق یافتہ عورتیں ہیں، کتنی ساری بیوہ، کتنا دارالامان بھرا ہوا ہے سے. سر ان کا کون پرسان حال ہوگا؟ ہم نے اسلامی کر دی ہیں. ہم نے ایک ایسا دین بنا لیا ہے جو بس میری فلیکسیبلٹی کے لیے، جو صرف میری فلیکسیبلٹی کے لیے. جو دین میں چیزیں مجھے فائدہ دے رہی ہیں وہ شریعت ہے، جو دین میں چیزیں مجھے فائدہ نہیں دے رہی وہ شریعت نہیں. کیا کرے؟ جو دین آیا تھا کلیکٹیوزم کو پروموٹ کرنے، کہ آپ بھی گرو کرو، ہم بھی گرو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پیئر پریشر نہ ہو کسی بھی قسم کا. میں کہتا ہوں یہ فیملی ولاگر تو اب آئے نا، جو شادیوں کو گلوریفائی کر رہے ہیں یا فلمیں کر رہی ہیں، ٹھیک. اس سے پہلے سے ہم بچپن سے دیکھتے آتے ہیں ہماری شادیوں میں، جو سمپل شادیاں بھی ہیں احمد بھائی، اس میں کیا اعتراضات ہوتے ہیں. وہ آیا تھا 500 دے کے گیا، ٹھیک ہے، یہ آیا تھا صرف 200 روپے دے کے گیا. یہ ہم نے بچپن سے سنی ہیں باتیں، جب 100 روپے کی سلامی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، ہم نے شادی کی تھی، ہم نے بھائی 5 ڈشیں بنائی تھی، انہوں نے 1 ڈش صرف اور صرف کر لی. ٹھیک ہے، انہوں نے بھائی ساس کو کوئی کچھ کیوں نہیں سونا ڈالا. ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں کپڑے وپڑے کیوں نہیں دیے، جہیز میں یہ چیزیں آئیں، یہ چیزیں کیوں نہیں آئیں. یہ اعتراض لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہیں، یہ اعتراض لڑکے والوں کی طرف سے بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں ہی اس چیز کے اندر جو ہے نا کلپریٹر بن جاتے ہیں. کیا ایونچولی کیا ہوا، ایونچولی آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہ چیزیں بن گیا کلچر. ٹھیک ہے، کلچر جب ایک چیز بن جاتی ہے، پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا وہاں پہ بیٹی بیچنے کے مترادف ہو جاتا ہے. کسی 1-2 بندے نے شروع کیا، دیکھا دیکھی ساری دنیا نے کہا چلو بھائی بیٹی بیانا تو ایک اچھا طریقہ ہے، تو بزنس ڈیل کی طرح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو صحیح آپ بات کر رہے ہو کہ ہم نے نا نکاح کو بہت زیادہ یار مشکل بنا لیا اور زنا کو بہت ہی زیادہ آسان بنا لیا. میں نا
تھوڑا سا آگے اب چلنا چاہوں گا. جو کوشچن میرے دل کے بڑا قریب ہے اور جی جی اس کا میں جواب آپ سے چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں نا اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، چاہے وہ کسی بھی فارم میں کوئی انسان پہچانے اور کسی بھی مذہب میں ہو، اسے یہوہ کہے، ایشور کہے، اللہ کہے، بھگوان کہے، یا پھر کچھ بھی کہہ لے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ آپ کو اس بات پہ کیسے یقین آیا کہ نبوت کا کانسیپٹ بھی کوئی ایگزسٹ کرتا ہے؟ ایسا ہے کہ فہد بھی کچھ نا، ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو گھر کے میں اکثر یہ جو مذہبی موویز ہیں وہ بھی دکھائی جاتی تھی جو ہندوازم سے ریلیٹڈ ہے. میں نے آپ کو بھی کچھ ٹائم پہلے عرض کیا تھا کہ جب یہ جو کرشن ہے ان کے بارے میں نے جب پڑھا، ان کو دیکھا موویز کے اندر، وہ جس طریقے سے مطلب وہ مکھن چرا رہے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑ رہے، گوپیوں کو چھیڑتے تھے اور فلانا ڈماکا. صحیح ہے. میں اسلامیات سر جب پڑھ رہا تھا تو اسلامیات میں ایک پورشن، آپ کو اگر یاد ہو، پورشن ہوتا تھا سیرت النبی. جی جی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. وہ جب سر میں نے وہ پورشن پڑھا نا، جب سیرت النبی کو پڑھا سر، ایک واقعہ پڑھا تھا اس میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے کپڑے پہن کر جب وہ گزرتے تھے تو ایک عورت ان کے اوپر کچرا ڈالتی تھی. جی. پھر جی جی آ جاتے تھے، دوبارہ صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، اور یہ وہ روز کرتی تھی. ٹھیک ہے، وہ یہودی، اور یہ وہ روز کرتی تھی. کچھ ایک دو دن اس عورت نے یہ کام نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر ہوئی کہ اس عورت کے ساتھ معاملہ کیا ہے. وہ ان کے گھر تشریف لے گئے، وہاں دیکھا وہ عورت بیمار پڑی ہوئی ہے. سر کچرا جو آپ پہ ڈال رہا ہے روز، آپ اس کی بیمار پرسی کریں گے؟ اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے؟ سر یہ واقعہ نا، اس واقعے نے میرا دماغ ہلا دیا کہ یہ کون سی شخصیت ہے، کیسی شخصیت ہے کہ ایک شخص ان کے ساتھ بہت کر رہا ہے، وہ اس کے لیے، ان کے لیے دوائی بھی کر رہے ہیں، ان کے کھانے کا بھی انتظام کر رہے ہیں، اور ان کو یہ فکر ہوگی کہ مجھ پہ کچرا کیوں نہیں ڈالا ہے. پھر میں نے سر وہاں سے سٹارٹ کیا کہ میں ان کی لائف کو سٹڈی کرتا ہوں. جب میں نے لائف، تو ایک نام سر، میرے ایک لقب میرے سامنے آیا، وہ تھا صادق اور امین. جی. صادق اور امین کسی مسلمان نے ان کو لقب نہیں دیا تھا سر. صادق الامین جو ہے پارنے نے صحیح بات، یہ لقب ہوا تھا. تو مطلب ایک پرسنالٹی اتنی ڈائیورس کہ ان کو نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سچا اور امانت دار انسان ہے. تو سر یہ وہ چیزیں تھی جنہوں نے میرا دماغ جو ہے وہ اس طرف لے کر آیا. پھر میں نے ان کی ٹیچنگز کو پڑھا، پڑھتے سر میں پہنچ گیا جب مکہ فتح ہوا. اچھا. جب ہوا تو وہ جگہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو کر نکلے تھے، تنگ ہو کر نکلے تھے، جہاں کرنے کی پلاننگ کی گئی تھی، اس جگہ وہ ایز اے کانکرر فاتح جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو کچھ نہیں کرنا. ابو سفیان جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کے گھر میں جس نے پناہ لے لی، میں نے اسے معاف کیا. سر ہندا جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے کھایا تھا، ان سے میں وہ جگہ سر ساری خود دیکھ کر آیا ہوں عمرہ کر کے. جب میں آیا ہوں وہاں سر ہندا نے جب کلیجہ نکال کے کھایا تھا، وہاں پہ جبل رفمال اس جگہ کا نام ہے. اور سر حضرت امیر حمزہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے. انہوں نے اس کو بھی اس کو کر دیا سر. وحشی کو بھی معاف کر دیا، جنہوں نے قتل کیا تھا، وحشی بن حرب کو معاف کیا. ہاں یہ سر کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، یہ ایک عام انسان کی بات نہیں، تو اس کے بس کی بات نہیں ہے. مطلب اگر میں کہوں کہ میرے کسی بھائی کو کوئی مار دے، میرے بیٹے کو کوئی کچھ کر دے، میں تو سر بدلہ لینے کے لیے پہنچ جاؤں گا. پھر سر ان کی تعلیمات جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے،
میں سر جب میں وضو کر رہا تھا تو ایک دن میں نے سوچا کہ وضو میں تو سر 4 فرض ہے نا، ٹھیک ہے، جی لیکن میں کچھ سنت بھی، سنت بھی ہے، ٹھیک ہے، منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت، سنت ہے، ٹھیک ہے سر، اور وضو ہم نے کرنا ہے صاف پانی سے. جی تو سر میں سوچ رہا تھا اگر جب میں منہ میں پانی ڈالتا ہوں 3 بار کلی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے پانی کا ٹیسٹ آتا ہے. ٹھیک، جب میں ناک میں پانی ڈالتا ہوں تو مجھے پانی کی اسمیل آتی ہے اور میں کنفرم ہو جاتا ہوں کہ یہ پانی صاف ہے اگلے فرض کے لیے. صحیح، واہ خوبصورت بات. تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت رسول جب تک نہیں اپنائیں گے نا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جب نہیں اپنائیں گے، آپ کے آپ کا فرض نہیں تک ہے. پہنچ. بہت پیاری بات. تو یہ ساری چیزیں سر جب میں نے سوچی ہیں، مطلب واللہ عالم اللہ نے میرے دماغ میں کس طرح ڈالی کس طرح نہیں ڈالی، لیکن جب میں نے ان کو اسٹڈی کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر مجھے ان سے بہترین کوئی نہیں لگا، ان سے بہترین کوئی بھی نہیں ملا. میں نے بہت لوگوں کو اسٹڈی کیا ہے، میں نے بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسٹڈی کیا ہے، میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اسٹڈی کیا ہے، میں نے توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسٹڈی کیا ہوا ہے، السلام حضرت علیکم. ابراہیم کیا ہوا ہے، سب کو اسٹڈی کیا ہوا ہے، لیکن سر کوئی پرسنالٹی اس طرح نہیں ہے، ایسی پرسنالٹی کہیں نہیں ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں سر، I am proud to be a Muslim by choice, not a Muslim by chance. ماشاء مجھے اس چیز پر فخر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں خود منتخب کیا ہے، ماشاء اللہ. میں نے انہیں مانا ہے. مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں نے اللہ کو اپنا اللہ مانا ہے، اور سر اس کے لیے بڑا کچھ لگا ہے، یہ ایک بڑا بہت کچھ آپ سخت نے تو سب کچھ ہی گوا دیا. بڑا کچھ کیا، سب کچھ گوا دیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، نبی پاک کو پانے کے لیے. بڑا سخت پروسیس ہے. جب آپ ابھی دیکھ لینا، آپ اتنا سوچ لیں کہ یار چلیں میں سنت رسول پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہوں، آہستہ 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 آپ سے وہ تمام چیزیں جانا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ آپ کو تنہا کر دیتا ہے، اللہ آپ کو تنہا کر کے یہ بتاتا ہے کہ اب تو اور میں ہوں بس، اور تیرا کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں اللہ آپ کے لیے کیسی فیسلٹیز اور کیسی نعمتیں ہیں اور کیسی بشارتیں رکھتا ہے. ہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے سر، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بہت چھوٹا سا، اگر آپ کی پوڈ کاسٹ کے تھرو تک چلا جائے. نہیں بتاؤ. میں نے سر پہلا عمرہ جو کیا ہے نا وہ ایک میریکلس عمرہ کیا ہے میں نے، مطلب میں میریکل ہی وہاں گیا تھا. مطلب بتا رہا ہوں سر، میں ایک یہاں ہمارے جاننے والی فیملی تھی، مسلم فیملی تھی، وہ ہمیں کوئی کہتا ہے کہ تم لوگوں نے پیسے لے کے دین قبول کیا ہے، کوئی تو وہ اس طرح کی وہ باتیں کرتی تھی. میں نے تھوڑا ریٹیلیٹ کیا، وہ لڑنے آگے میرے گھر پہ، وہ ہمیں مارا پیٹا، میرا سر پھٹ گیا، پھر مجھے تھانے میں بھی کر دیا. پھر تھانے سے نکلے ہم، رات کو میں سر لیٹا ہوا تھا، اور بس سر بڑا بالکل دل ٹوٹا ہوا تھا میرا ہر چیز سے. بس رات کو سر کچھ ایک فکرہ میں کہہ کے سویا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کا امتی نہیں ہوں؟ میرے لیے دل نہیں دکھتا، میں اکیلا ہوں، لوارث ہوں، کوئی نہیں ہے آگے پیچھے، خاندان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. سر یہ کہہ کے میں سویا ہوں، صبح فجر کے لیے میں اٹھوں، فجر کی نماز کے لیے میں جیسے اٹھوں تو مجھے سامنے، بالکل اپنے سامنے زیارت نصیب ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے. انہوں نے میرا نام لیا، یا احمد. تم کیوں بولتے ہو کہ تم اکیلے ہو؟ مجھے درد ہوتا ہے، میرا دل دکھتا ہے جب تم بولتے تم لاوارث ہو. کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میں کہ رسول اللہ بالکل، آپ تو جس کے لیے آپ کافی ہو جائیں، دنیا اس کے لیے کیا ہے. خیر کافی دیر بعد تھوڑی ہوئی ہماری، انہوں نے لاسٹ میں مجھے کہا 3 دن بعد آپ سے میں مدینہ میں ملاقات کروں گا، آپ مدینہ آؤ گے اور میرے مہمان بنو گے.
میرے پاس سر جاب تھی, میری سیلری تھی 70,000 روپے. 70,000 روپے میں تو میں مدینہ نہیں جا سکتا تھا. ٹھیک ہے, میں نے کہا میں کیسے آؤں گا, کہ ہم نے بلایا آپ آؤ گے. نیکسٹ ڈے سر میرا نام نکلا 386 لوگوں میں. ہماری جو کمپنی ہے وہ ہر سال عمرے پہ بھیجتی تھی ایک بندہ, وہ ایک بندہ میں تھا 386 لوگوں میں. سبحان ٹھیک ہے اللہ, سر, سبحان اللہ. میرے پاسپورٹ پہ سر میرا نام امت کمار تھا, وہ موڈیفائی کرنا تھا. ود ان 24 آورز میرا نام موڈیفائی ہو کے مجھے پاسپورٹ ملا ہے. ٹھیک ہے سر, تیسرے دن میری فلائٹ تھی, میں گیا ہوں مکہ. ٹھیک ہے, وہاں میں نے عمرہ کیا ہے. عمرہ کر کے فجر کے وقت میں پہنچا تھا. عمرہ کر کے میں گھر آیا, ادھر ہوٹل آیا. 4 بجے مجھے گاڑی لینے آئی ہے, 10:30 11 بجے میں روزے رسول پہ سر تیسرے دن وعدے کے مطابق کھڑا, میں نے سلام پیش کیا اپنا. تو سر جس شخص نے خود ہی دیکھا ہو اس کے لیے سر یہ باقی چیزیں کیا ہیں سر, یہ جو لوگوں کے کانسیپٹس ہیں اور جو لوگوں کے وہ کیا ہیں سر. تو بس میں یہی ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا تھا کہ میں اس طرح میراکلسلی گیا ہوں, نہ پیسے نہ کچھ. بس جب جا رہا تھا تو وہ کمپنی کے جو اونر ہیں انہوں نے مجھے 700 ریال دیے تھے. مدینہ میں میرا خرچہ ہی نہیں ہوا. وہاں کچھ فرینڈز بن گئے تو وہی کھلاتے تھے, وہی پلاتے تھے, اور وہی گھماتے تھے. تو وہ کوئی 11 دن میرا کوئی خرچہ نہیں ہوا مدینہ میں. تو مطلب میں نے تو اس طرح امیر, آپ نا ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا یار, ٹھیک ہے؟ ضرور اللہ, ضرور ضرور, آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو, ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو ہمارے لیے خوش بھی دعا رکھے. کیجیے. باقی آمین. یہ ہے کہ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین ہمارا بڑا پیارا ہے, بڑا سادہ سا دین ہے. ہمیں عبادت کرنے کے لیے کوئی مٹھائی اور کوئی پھل فروٹ کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہے نماز بچھانی ہے, 2 رکعت پڑھنی ہے, اللہ سے کنیکٹ ہو جانا ہے, اور اللہ آپ کو وہ چیز اپنی پرفیکٹ ٹائم پہ دے دیتا ہے. اللہ اتنا ہاں, بے نیاز اور زبردست ہے. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. احمد, میرے ذہن میں آخری سوال تھا, مگر آپ نے جی جی جو اپنا واقعہ بتایا نا, میرے خیال جی میں اس سے بہتر اینڈ نہیں ہو سکتا ہمارے ڈسکشن کا, ٹھیک ہے؟ بالکل. میں اس سحر کو ہی ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ جو سحرا جی مجھ پہ آپ نے طاری کیا, جو آپ نے مجھے بات بتائی, میں اسی چیز کو سوچ کے سارا دن مزہ لینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ احمد آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. میری آڈینس سے تھوڑی سی ریکویسٹ ہے. ایک تو یہ کہ میرے انڈین اور ہندو بھائی برا بالکل نہ منائے ہماری کسی بات کا, ٹھیک ہے؟ اور ججمنٹل نہ ہوں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں بھی آپ کے دین دھرم کو لے کے کبھی ججمنٹل کبھی بھی نہیں ہوتا. دوسرا, ہمارے مسلم کمیونٹی جو کہ کاپٹک مسلمز ہیں, بائی برتھ مسلم ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے یار کہ خواہ نان مسلمز ہوں, ان کو ساتھ ہی بٹھاؤ, ایکول سٹیزن کی طرح ٹریٹ کرو, سیم برتنوں میں کھانا کھلاؤ. اور جو نو مسلم ہے یار, جو ان کی زندگی میں گزر گیا وہ گزر گیا, ٹھیک ہے؟ اگر ان کی کوتاہیوں کو اللہ نے معاف کر دیا, آپ کیوں نہیں معاف کرتے؟ یہ ایک طرح کا اس دور کا شرک ہے جس میں آپ سب کانشیس لیول پہ کہتے ہو کہ میں خدا سے بڑا ہوں, میں ججمنٹل ہو سکتا ہوں کسی کے بارے میں کہ نو مسلم برے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو کام بھی دیا کریں, ان لوگوں کو رشتے بھی دیا کریں, ان کے لیے اپنے بیٹوں کو بھی دیجیے, ان کے لیے اپنی بیٹیوں کو بھی پیش کیجیے نکاح کے لیے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ کیسے بھی مسلم ہونا, وہ ہمارے موجودہ جتنے بھی ہمارے پیدائشی مسلم ہیں, ان سے میں نے ان لوگوں کو بہت بہتر مسلم پایا ہے, ٹھیک ہے؟ اور اس وقت احمد بھائی کے لیے بھی اگر کوئی رشتہ ہو تو مجھ سے رابطہ کریں میرے پیج پہ, ٹھیک ہے؟ اور بلکہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ, احمد بھائی ماشاءاللہ MBA ہیں اور 15 ایئر ان کا ایکسپیرینس ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر, اور کرنٹلی وہ نوکری کی تلاش میں ہیں, پشاور میں اس وقت مقیم ہے. تو کوئی بھائی کسی بھی ریفرنس سے اگر کوئی ان کے لیے کوئی
آسانی کرنا چاہے تو یہ کار خیر ہے. خدا تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، احمد بھائی آپ کو بھی خوش رکھے. احمد بھائی بہت شکریہ، کچھ کہنا چاہیں گے فائنل؟ سر فائنلی بس میں یہ کہنا چاہوں گا تمام مسلمانوں کو یہ کہنا چاہوں گا، جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی میں دین کو اپنائیں. ٹھیک ہے، لازمی نہیں ہے سر کہ طرح پگڑی پہن لیں، لازمی آپ میری طرح ڈریسنگ کر داڑھی لیں رکھیں. یا داڑھی رکھ لیں، یا یہ سب تو ایک آپ جب چاہتے ہیں کہ دین میں ایکسلنس ہو آپ کی تو آپ کریں، لیکن کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی زندگی میں دین کو اپنا لیں، سیرت النبی کو ڈال لیں. ٹھیک ہے، کیا بات. نماز کو، ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دوسرے مذاہب سے ڈفرینٹ بناتی ہیں. اور سیکنڈلی جتنے بھی ہمارے جو مجھے اس وقت سنیں گے آپ کی پوسٹ کارڈ سے، جتنے بھی جو ہمارے غیر مسلم لوگ ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور دین پر عیاں ہو جائے گا. سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حق دین ہے، لیکن اس دن توبہ نہیں ہوگی. اس دن سے پہلے آپ توبہ کر لیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کو اپنے ارد گرد تمام اس کی صفات سے پہچانیں، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، پانی کا چاند سے کنٹرول ہونا. ٹھیک ہے، آپ ایک سیڈ کو دیکھیں، آپ ایک سیڈ کو جب زمین میں دباتے ہیں تو اس سیڈ کو کیسے پتا ہے کہ روٹ کو نیچے جانا اور سٹیم کو اوپر آنا ہے. تو ان تمام چیزوں سے اللہ کو پہچانیں اور دین کی طرف آئیں. ایک بار ضرور دین سٹڈی کر لیں. زبردست، بہت اعلیٰ، اس سے پیارا پیغام ہو ہی نہیں تھا سکتا. خدا تعالیٰ جی آپ کو اور آپ کی فیملیز کو حفظ و امان میں رکھیے. ڈو سبسکرائب ٹو FK پوڈ کاسٹ. تھینک یو ویری مچ. احمد بھائی آپ کو بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.